بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام بہن بھائیوں کو لائف کیئر میں ویلکم۔ آج انشاءاللہ ہم سبزی کے بارے میں ایسی سبزی کے بارے میں پڑھیں گے جو ایک دیسی ٹوٹکے کے طور پہ استعمال ہوتی ہے۔ دیکھتے ہیں وہ سبزی کیا ہے، کس طرح استعمال ہوتی ہے۔ اس کا نام ہے پالک۔ پالک دنیا بھر میں پایا جانے والا وہ ایک ساگ سا ہے، ساگ سے کہتے ہیں، جو کثرت سے استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کے جو پتے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں۔ یہ ایسی سبزی ہے جو سال بھر میں رہتی ہے، یعنی کہ سال بھر چلتی رہتی ہے۔ اس کے اجزاء کیا ہوتے ہیں، اس کے اندر ہوتا ہے کیا ہے؟ اس کے اجزاء میں نمکیات ہیں، فولاد، تانبا اور وٹامن اے، بی، ایچ، سی اور پی ہیں۔ اس سبزی کا جو مزاج ہے وہ سرد ہے۔ اسے دیگر ساگوں کے ہمراہ ان کے جزو کے طور پہ بھی پکایا جاتا ہے، جبکہ اس کے باعث وہ ساگ جلد گل جاتے ہیں اور زود ہضم ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے کس کام آتا ہے، ٹوٹکے کس طرح سے بنتے ہیں ہمارے دیسی علاج کے لیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سبزی سب سبزیوں سے زود ہضم ہے اور معدے کی جلن دور کرتی ہے۔ پیشاب آور سبزی ہوتی ہے اور مثانے میں اگر پتھری موجود ہے تو اسے خارج کرنے میں آسانی ہے۔ مصفی خون ہے، یعنی کہ خون کو صاف کرتی ہے۔ انتڑی کی سستی ختم کر کے ان میں حرکت لانے کا باعث ہے اور قبض بھی اسی سے ختم ہوتی ہے۔ وہ لوگ جو خشکی اور گرمی کا شکار ہوتے ہیں انہیں پالک کا کثرت سے استعمال کرنا فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ جسم میں طاقت بھی پیدا کرتی ہے۔ اگر اسے مولی کے پتے اور پالک کو کاٹ کر اور باریک کر کے نمک لگا کر اسے بطور کچا سلاد استعمال کیا ہے تو ہمارے جسم کے اندر یہ وٹامنس کی مقدار کو بڑھاتی ہے۔ ہر مزاج کے لوگوں کو یہ ساگ موافق ہوتا ہے اور معدے کی سوزش ختم کرنے کا باعث بنتا ہے۔ کہ وہ لوگ جنہیں پیاس نہیں لگتی، یا تو پیاس لگنے اور پیشاب جل کر آنے کی صورت میں پالک کا استعمال یہ مرض دور کر دیتا ہے۔ سرد مزاج والے لوگ اسے گوشت کے ہمراہ پکا کر کھاتے ہیں، کیونکہ پالک خود بھی ایک سرد مزاج سبزی ہے اور یہ سرد مزاج لوگوں پر قدرے اثر انداز ہو سکتی ہے۔ اگر جو لوگ قبض کا شکار ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ دار چینی پالک کے ساتھ استعمال کی جائے تو بہتر ہے۔ ادروائز یہ جو ہے دائمی قبض کو جو ہے مزید جو ہے پالک جو ہے اس کو مستقل کر دیتی ہے۔ زود ہضم ہونے کے ساتھ ساتھ یہ معدہ آنتوں کو نرم کرنے کا باعث بنتی ہے۔ دار چینی اس میں کیوں ملاتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ دار چینی ملانے سے پالک کی جو خوشبو ہوتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کے فوائد بھی بڑھ جاتے ہیں اور یہ خشک کھانسی جو ہوتی ہے یا جرقان جو ہوتا ہے ان کے لیے بے حد سود مساعد ہوتے ہیں۔ بخار میں مبتلا لوگ اسے شوق اور بلا جھجھک استعمال کرتے ہیں۔ ایسے لوگ جنہیں نزلہ زکام ہو، بخار ہو، درد گردہ ہو اور تبخیر معدہ ہو، ان سب کے لیے یہ بے حد عمدہ غذا ہے۔ تو گلے کے درد کے لیے اس کے پتے ابال کر ان سے غرارے کیا جانا بے حد مفید ہے۔ غرارے لوگ کرتے ہیں کہ پتے ابالتے ہیں اس کے، کیونکہ جو گلے کا درد ہوتا ہے، گلے میں خراش وغیرہ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کے اندر کیا احتیاط کرنی چاہیے؟ سرسوں کے ساگ یا گوشت میں سے ڈال کر پکائیں اور استعمال کریں۔ سرسوں کے ساگ یا گوشت کا چوتھائی حصہ پالک کے ساگ کا ہونا چاہیے اور گھی کے بغیر پکانا یہ مفید نہیں ہے۔ اس کے علاوہ درد سر جو ہے اس کی شکایت کرنے والوں کو پالک کا بھی ساگ استعمال کرنا فائدہ مفید نہیں ہوتا، اور وہ لوگ جو تلی کے بڑھنے میں مرض میں مبتلا ہوتے ہیں انہیں بھی پالک کا ساگ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ یہ احتیاط ہر حال میں کرنی چاہیے۔ یہ جسم میں بھی طاقت پیدا کرتی ہے۔ اس کے علاوہ گرمی کے باعث نزلہ ہو یا سینے میں درد ہو تو پالک کے استعمال سے یہ مرض دور ہو جاتا ہے انشاءاللہ تعالی۔ یہ ان کے دیسی ٹوٹکے تھے۔ اگر آپ کو یہ دیسی ٹوٹکے ہمارے اچھے لگے ہوں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن پہ کلک کیجیے گا تاکہ گھنٹی پہ، تاکہ ہر آنے والی